بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابی باتیں نصابی کتب کے مطالعے سے مگر کتب کی مشکل باتوں کو آسان انداز میں سمجھنے کے قابل کر دینا میرے لیکچرز کا مقصد۔ آج آپ کو سمجھاؤں گا آپ کی کتاب کا نام علم التعلیم کیسے بنایا گیا۔ کوئی شخص باہر سے کمرہ جماعت میں داخل ہو اور اندر استاد کے بولنے، عمل تدریس اور طالب علموں کے سننے کے مجموعی عمل کو کہا جائے گا یہاں تعلیم ہو رہی ہے، یعنی علم کی فراہمی اور حصول کا عمل۔ معلم علم فراہم کر رہا ہے اور طالب علم سن کر سمجھ کر حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح دونوں لفظوں کو ملا کر علم التعلیم کہا جاتا ہے، یعنی علم کی تعلیم۔ اس کتاب میں ہمیں 5 نئے الفاظ سے واسطہ پڑے گا جن کو یہاں پر ہی سمجھ لینا مفید تر ہوگا۔ وہ لفظ ہیں تعلم، متعلم، آموزش، وقوفی، مہیج۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے سبق آموز واقعہ، ایسا واقعہ جسے کوئی سبق ملتا ہے، کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ آموزش بنا ہے جس کے معنی سیکھنے کے ہیں، کوئی بات سمجھنے اور سیکھنے کا عمل۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تعلم، اس کا مطلب بھی سیکھنا ہے، لرننگ۔ تعلم اس کا ایک متبادل لفظ آموزش بھی استعمال ہوتا ہے جس کے معنی سیکھنے کے ہیں۔ دوسرا لفظ جو اس کتاب میں پڑھنے کا آپ کو موقع ملا وہ ہے متعلم، اس کا معنی ہے سیکھنے والا یعنی طالب علم، جس کو کچھ جاننے، سیکھنے، سمجھنے کا ذوق ہے۔ اس کا مطلب تو سب کو معلوم ہے، جاننا۔ علم کا مطلب یعنی وہ علم ہے جو معلم کے پاس ہے، کتابوں میں ہے۔ معلم کے عمل تعلیم اور درس و تدریس اور لیکچر کے عمل سے علم کی منتقلی کا عمل تکمیل کو پہنچتا ہے، اسے آموزش کہتے ہیں۔ کچھ آگے چل کر وقوفی کا لفظ آئے گا، اس کے معنی بھی علم، آگہی، جاننا، سمجھنا، شعور حاصل کرنا، سلیقہ، تجربہ، مہارت کے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ مشکل سا ہے مہیج، اس کا مطلب محرک ہے۔ محرک ہے اکسانا، کچھ کرنے پر مجبور کرنا، تجسس پیدا کرنا، یعنی فرد کے اندر سے اٹھنے والی حالت طلب مہیج ہے۔ فرد یعنی طالب علم کو کسی بات کی تہ تک جاننے پر اکسانے والی شے مہیج ہے۔ مزید یہ کہ انسان کا دل فطرتاً کچھ جاننے اور سیکھنے کے لیے من کو اکساتا ہے، اس سے سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ عزیز طلباء، ان مذکورہ الفاظ کو سیکھنے اور سمجھنے کی امید کے ساتھ اب یہ مضمون مشکل نہیں رہے گا۔